لیکچر نمبر 251 غزوہ تبوک کا ہم بیان کر رہے ہیں، اور جو آپ نے خطبات اس میں دیے، جو معجزات ہوئے، تو اس کا ہم ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آج جو ہے نا اس سے آگے چلیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو امان دی، اور یہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھ پر کیا کیا انعامات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مختلف معجزات اور فضائل دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اللہ کا دوست، اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی شاندار بادشاہت عطا کی کہ نہ تو پہلے کسی کو نصیب ہوئی ہے نہ بعد میں۔ اسی طرح کئی انبیاء کو ایسے ایسے معجزات دیے ہیں کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا غزوہ تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے، ادھر تھے۔ تبوک کے قیام کے درمیان آپ اکثر رات کا حصہ تہجد پڑھتے ہوئے گزارتے تھے۔ تہجد کے لیے اٹھتے، مسواک کرتے، نماز ادا کرتے، اور تہجد کی نماز اپنے خیمے میں ہی ادا کرتے۔ باہر حفاظتی دستے ہوتے جو آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی تو فرمایا کہ مجھے 5 انعامات سے نوازا گیا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی کو نہیں دیے۔ غزوہ تبوک میں یہ فرمایا، اور آگے ہم ذکر کریں گے، یہ زیادہ بھی ہو چیزیں ہیں، لیکن اس وقت آپ نے 5 چیزیں بیان کی۔ فرمایا پہلی بات کہ مجھے تمام لوگوں کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا، جبکہ دیگر جو انبیاء تھے وہ اپنی قوم کی طرف آتے رہے ہیں، میں آخری انسان کا بھی رسول۔ دوسری بات کہ پوری زمین میرے لیے مسجد اور باعث طہارت بنا دی گئی ہے، یعنی کہ مٹی جہاں پاؤ ادھر نہیں ہے پانی، تیمم کرو، نماز پڑھ لو، جبکہ پہلے انبیاء اپنے اپنے گرجا اور جو ہے نا اپنی کلیسیاؤں میں عبادات جو ہے وہ کیا کرتے، جہاں اب جہاں بھی سفر میں ہو، حضر میں ہو، نماز پڑھ۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے یہ حرام تھی مال غنیمت۔ تو یعنی کہ جہاد ہوگا تو جو سامان ملے کافروں سے وہ جو ہے نا میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کس قدر شاندار ہے، کس قدر بڑا انعام ہے، کتنی عظیم نوازش ہے، یعنی کہ یہ آپ نے نا 2-3 بار کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں کچھ مانگوں، کیونکہ ہر نبی کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک دعا قبول کروں گا، تو وہ ہر ایک نے مانگ لی ذاتی طور پر، یا کوئی بھی ایک دعا کا یعنی کہ بالکل حتمی طور پر وعدہ تھا ہر نبی کے ساتھ کہ آپ باقی بھی قبول کرتے ہیں، یہ نہیں مطلب ایک دعا لازماً قبول فرماؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کہا
کہ آپ بھی وہ ایک دعا مانگ لے خصوصی جو ہے، وہ میں نے دعا سنبھال کر رکھ لی ہے، اور ہر قیامت والے دن میری یہ دعا اس شخص کو فائدہ دے گی جو کہے گا اللہ ایک ہے اور کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اور میری رسالت کی گواہی دے، گویا کہ میری امتی کے لیے میں نے یہ اپنی دعا رکھ لی، دیکھ لی، یعنی کہ ہر نبی نے مانگ لی ہے، چاہے پتہ نہیں اپنی امت کے لیے مانگی یا دنیا میں مانگ لی۔ یہ روایت ہے بخاری شریف کی، اور المغازی للواقدی کی بھی ہے، اور دوسری روایت ہے کہ 5 ایسی چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ کہ 1 ماہ کی مسافت سے میرا روب دشمن پر چھا جاتا ہے، اور پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ میری امت کے کسی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے اسی جگہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا، اور ہر نبی کو ان کے علاقے کی طرف بھیجا گیا جبکہ مجھے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اور مجھے شفاعت کبری عطا کی گئی ہے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہر کوئی کرے گا، مومن بھی کرے گا، لیکن جو ہے نا کہ سوال شروع ہو تو سب کہیں گے جی اللہ اتنے غصے میں ہے، تو اس سے پہلے نہ ہوئے نا اس کے بعد اتنے غصے میں، ہاں یہی شروع ہوگا۔ تو یہ شفاعت کبری بہت بڑی شفاعت وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ لیکن ادھر ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے نبی بنا کے بھیجے، یہ تمام انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تو حضرت نوح بھی تو تھے نا اس ٹائم، کوئی رسول تھا وہ نہیں آپ وہ اصل میں یہی ہے نا کہ خصوصیت ہے نا، حضرت نوح بھی تو پورے اس زمانے میں پورے انسانوں کے وہ لیکن وہ قیامت تک کے لیے تو نہیں نا ہے، یہ تو قیامت تک، ہاں فرق تو یہ آ گیا نا، چلے آپ کے ہم کہہ بھی نہیں کہ بھی نوح علیہ السلام بڑے اولو العزم رسول ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے تو نہیں نا ہے، یہ قیامت تک وقت کا ادھر اس وقت تک۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ مجھے 6 انعامات کے ذریعے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی بار مجھے جامع الکلمات دیے گئے ہیں، مطلب جو میں احادیث بیان کرتا ہوں اس کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، میں نہ بوتے ہوتے، دشمن پر طویل مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، میرے لیے زمین کو طہارت اور مسجد بنا دیا گیا، اور مجھے پوری مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے، اور فرمایا میرے ذریعے ختم نبوت کر دی گئی، یعنی کہ میں خاتم النبیین بھی، یعنی کہ میں اس لیے نے کہا کہیں 5 ہیں، کہیں 6، کہیں 7، ملائیں تو کئی بن جاتی ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں نا 2 پوری آج چیزیں آئی ہیں کہ جامع القلم و خاتون النبی، ہاں یہ اضافی ہو گئی ہیں، اس سے پہلے روایت میں وہ دشمن پر لوب، اس سے پہلے 5 تھی وہ تو ہاں تو اس لیے کہیں 5 ہیں، کہیں 6 ہیں، تو یہ 7، 8، 10 تک بن سکتی ہیں، زیادہ بن سکتی ہیں، مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور دیکھیں نا ہر نبی کو معجزہ دیا گیا وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا، تو فرمایا جو مجھے معجزہ دیا گیا قرآن وہ اب تک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت جب کہ میں سو رہا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں، یعنی کہ گویا کہ پوری زمین پر میری امت کی بادشاہت ہوگی۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم وہی خزانے جو ہیں وہ نکال رہے ہو، یعنی کہ آپ چلے گئے ہیں تو بعد میں روم، عراق، شام سب فتح ہوا ہے،
اچھا دیکھیے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ظاہراً آپ گئے تو جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ ارد گرد کے جو عیسائی تھے نا وہ روب میں آ گئے، اور بعض نے جزیہ دینا قبول کر لیا، بعض نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ عیسائیوں میں سے۔ چنانچہ جو ہے نا اسلامی لشکر کو پہلی کامیابی اس وقت ملی جب ایلا کے بادشاہ یحنا بن روبا نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر صلاح کی درخواست کی خود ہی۔ ایلا کا علاقہ نا ساحل سمندر پر واقع ہے، اور عہد رسالت میں یہ علاقہ شام کی حدود میں تھا۔ اچھا یہ 300 افراد کا صرف حکمران تھا، تو یوں ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے قبیلے کا سردار تھا۔ 300 افراد تو اس وقت نا آبادیاں اتنی نہ ہوتی تھی، تو 300 افراد پر بھی اس نے اپنی بادشاہت قائم رکھی، تو اس نے جزیہ دے کر اپنی حکومت بچا لی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوا تو آپ کے لیے ایک سفید خچر کا ہدیہ بھی لایا جو آپ کو پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوحنا کو ایک خوبصورت یمنی چادر بطور تحفہ جو ہے عطا فرمائی۔ یوحنا آپ کی خدمت میں نہایت عاجزی سے اداب و تسلیمات کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق اس نے اپنے سر کو جو ہے نا وہ جھکایا ہے، اور اپنے انداز میں اس نے نا ایسے ہدیہ آپ کو پیش کیا خچر، لیکن جیسے ہی اس نے سر جھکایا تو اس کے جو گردن میں سلیب تھی نا وہ لٹک رہی تھی، وہ آگے لٹک گئی، وہ آپ کی نظر پڑی، سنہری سلیب تھی جو اس کے عقیدے کا اعلان کر رہی تھی کہ میں عیسائی ہوں۔ آپ نے پھر دست مبارک سے اشارہ کیا کہ اپنا سر اٹھاؤ، پھر آپ نے نا اس سے صلح کر لی اور کہا کہ بھی جزیہ دینا قبول کرو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس شرائط پر یہ امان دی گئی، اور یہ پہلا امان نامہ جو آپ نے دیا اس کو جوہیم بن سلط اور شرجیل بن حسانہ نے تحریر کیا، اور اس کو پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں جو ہے نا ٹھہرایا گیا۔ کیا تھا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ امان نامہ ہے یوحنا بن رویا اور اہل ایلا اور ان کی کشتیوں اور بحر اور سفر سب کے لیے امان ہے، اور ان قافلوں کے لیے جو انہی کے ساتھی ہیں، جو چاہے شام میں سے ہو، اہل یمن میں سے ہو، اہل بحر کو، کہ ہماری طرف سے ان کو تحفظ حاصل ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ہاں اگر اس نے خلاف ورزی کی یعنی کہ مقابلے میں نکل آیا تو پھر اس کا مال چھیننا حلال ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ اس وقت تک امان نامہ ہے جب تک یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش یا کسی کے ساتھ مل کر حملہ نہ کرے۔ اگر یہ مل کر حملہ کریں گے تو یہ امان نامہ ختم۔ اب یہ پہلا سب سے پہلا جو ہے نا امان نامہ ہے یوحنا کو آپ نے جو ہے نا لکھ کر دیا سب سے پہلا۔ اور ایک جب انہوں نے دیکھا نا ایک ارد گرد جو عیسائی تھے نا، اصل میں یہ عرب عیسائی تھے، یہ عربی تھے اور عیسائی تھے، وہ تو قریب تھے نا یہودی باغ بھوگ گئے، بنو نذیر بنو کنیکا، لیکن یہ آپ غزوہ تبوک پہ رومیوں کو للکار رہے تھے نا عیسائیوں کو، تو عیسائی ایک تو اپنے علاقے کے عیسائی ہیں، ایک عرب میں سے عیسائی تھے،
تو جب اس نے صلح کی تو دوسرے بھی حاضر ہوئے اور ان کو بھی آپ نے پھر امان نامے دیے. چنانچہ جو ہے نا انہوں نے درخواست کی، اہل جربہ، عذرا، اہل مکنا نے بھی امان نامے جو ہے نا حاصل کیے. اور سب کا یہی مضمون تھا کہ یہ اہل عذرا کے لیے خط ہے کہ بے شک وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان کے تحت امن میں ہے. اب جزیہ کیا تھا؟ 100 دینار سالانہ، یعنی کہ بہت کم رقم ہوتی تھی، ہر بندہ دے سکتا تھا. ٹیکس، یہ ٹیکس ہے جو اصل میں نا یہ ٹیکس غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا. 100 دینار جزیہ، یہ جزیہ کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، ایک ہی ترجمہ ہے. وہ آہستہ آہستہ خلافت ختم ہو گئی، کام کوم کوئی کروانے تھے وہ ہم پر ہی، مسلمانوں پر ہی ٹیکس آ گیا. یعنی کہ یہ ٹیکس شریعت کی روح سے ہم پر نہیں بنتا، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم اضافی کام تو بھی کروا رہے ہیں، جیسے گلیاں، محلے، فلاں فلاں. تو پھر وہ نا اہل علم کہتے دینا چاہیے، کیونکہ ان پر بھی تو پابندی نہیں نا کہ ہم پر نلکا، بجلی، یہ چیزیں سہولتیں ہم تک پہنچائیں. اجتماعی طور پر جو ہم پر خرچ ہو، اگر وہ نہیں خرچ کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں. لیکن بہرحال اصولی طور پر نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے کبھی بھی ٹیکس نہیں لیا، نہ صحابہ کرام. صرف وہ زکوٰۃ لی ہے اور عشر، صدقہ فطرانہ. ہاں بس وہ اس لیے آپ سنتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ٹیکس چور ہے، انہوں نے مولویوں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ بھی فرض کوئی نہیں ہے، وہ پھر چوری چوری کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کی باری ہے تو پوچھتے پھرتے کس کو دینی. یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے زکوٰۃ صدقات بڑا دیتے ہیں، ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر آپ زائد سہولیات گورنمنٹ سے لے رہے ہیں اور آپ کو پہنچ بھی رہی ہیں تو پھر ٹیکس بھی دینا چاہیے. تو پھر آپ نے یہ ہر سال رجب میں مکمل اور عمدہ 100 دینار ادا کرنے ہوں گے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی شرط ہے یہ، یعنی کہ مسلمان کی یہ خیر خواہ رہیں گے تو پھر ہے، یعنی کہ کافر ہی رہیں لیکن امن سے رہیں. اگر یہ کسی کافر کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو یہ ختم ہے. یہ اسے خوف زا نہیں کریں گے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ لوگ امن میں ہوں گے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اگلا حکم دے، یعنی کہ یہ امان نامہ ہے. تو پھر آپ نے نا مجموعی پھلوں اور کپڑوں کی پیداوار بھی ادھر ہوتی تھی، اس کا بھی چوتھا حصہ جزیہ جو ہے وہ مقرر فرمایا اہل مکنا کے لیے کہ اگر دینار نہیں نہ دینے، مثلا کسی کے بعد درہم و دینار نہیں ہے، تو ادھر جو پھل ہے اور کپڑے کی پیداوار کا چوتھا حصہ جو ہے نا وہ جزیہ دیں گے. ایک نا عبید بن یاسر ہے، آپ ابھی غزوہ تبوک میں ہی قیام پذیر تھے کہ عبید بن یاسر اور بنو وائل سے ایک شخص حاضر ہوا اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی کہ پہلے میں اور اس میں یہ فرق ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے تو جزیہ آپ نے لے لیا ہے، لیکن چلو جی امن سے رہو. اچھا یہ بھی یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہے، یہ جزیہ ایک قسم کا مسلمانوں پر بھی ذمہ داری عائد ہو جاتی تھی کہ تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا دفاع کریں گے. یعنی کہ صحابہ کرام جب روم پہ آگے نکل گئے تو ظاہر ہے بہت مدینہ سے دور نکل گئے. آپ لگا لیں اندازہ کہاں عراق، کہاں شام، کہاں یمن، یعنی کہ مصر. تو وجہ یہ ہوئی ہے کہ پھر یہ تھا کہ مسلمان بھی ان کی حفاظت کریں گے، اور اگر کہیں مسلمانوں نے ان کی حفاظت نہیں نہ کی تو تاریخ گویا اور جزیہ واپس کر دیا ان کا. وہ بڑے حیران ہوئے، یہودی تھے تو انہوں نے کہا، جنگ یرموک تھی نا تو خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سارے جو ہے نا
قلعہ چھوڑ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ 2 لاکھ کی فوج اکٹھی کر رہا ہے ہرقل، تو یہ مل ملا کر سارا 40,000 سے بھی کم تھے، یا 40,000 چلو ہو گئی، لیکن قلعے چھوڑنے پڑے اپنے. یعنی کہ یہ تھا طریقہ مسلمانوں کا کہ جو قلعہ فتح ہوتا نا علاقہ، ادھر اپنی نا کوئی دستہ کنٹرول کے لیے ادھر مقرر کر دیتے تھے اپنا بندہ، ٹھیک ہے. اور ان کے رابطے ہوتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی بغاوت ہوئی یا کچھ مسئلہ ہوا تو وہ آ کر پھر قابو بھی کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کا اتنا حسن سلوک تھا کہ وہ زیادہ امن محسوس کرتے تھے کہ بجائے یہ حکمرانی کرنے کے صحیح ادھر کے، باہر سے آ کر یہ مسلمان صحابہ کرام ہم پر حکمران ہو. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ یرموک میں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح نے بلایا نا ان کو کہ بھی قلعے چھوڑ کر آ جاؤ، تو شرجیل بن حسانہ تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے پھر جزیہ جو ہے نا واپس کیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیوں دے واپس، کیونکہ ہم نے آپ سے اس بات کو معاہدہ کیا تھا کہ باہر سے کوئی اگر دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم تمہارا دفاع کریں گے. تو چونکہ ہم تو جا رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، یعنی کہ بڑا مارکا پیش ہے تو آئیں گے، تو اگر آنا ہوا تو بہرحال اب ہماری ذمہ داری، جزیہ واپس کر کے آئے. وہ کہتے ہیں وہ چیخ اٹھے، رو پڑے، انہوں نے ایسا عدل و انصاف دیکھا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے ہمیں ہمارے ٹیکس واپس. پھر وہ یہودی حالانکہ کہتے بڑا خلاف ہے، اس وقت کے یہودی بولے جو بھی تھے، انہوں نے کہا اب ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا، آئیں گے تو آپ ہی آئیں گے. یعنی کہ دروازے کھلے ہیں قلعے کے، یہ نہ سمجھے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جب آپ آئیں گے آپ اپنی حکمرانی پھر سنبھالیں. ایسا مسلمانوں نے کردار. ہاں وہ سارے عیسائی تھے اصل میں. جنگ یرموک میں ہرقل عیسائیوں کو لے کر آیا تھا، رومی صلیبی جنگ تھی، رومی تھا 2 لاکھ، اس کا لسن پوری اپنی نا جیسے نہیں طاقت لے کر آ گیا ہے. نہیں ہرقل پھر بھاگ گیا تھا، نہیں مر گیا تھا ہرقل، تو فلسطین جا کر نا یہ علاقہ چھوڑ گیا تھا، سرداہ پڑی تھی، اس نے ٹاٹا کیا چلا گیا، چھوڑ گیا. لیکن وہ پورا روم پہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا. وہ کوئی چھوٹی جی علاقے کہیں گمنام جگہ پر جا کے مر گیا ہوگا. حالانکہ آپ نے فرمایا تھا، اچھا اس کو پتا تھا آپ سچے رسول ہیں، شروع میں پیغام نہیں گیا ہرقل کے دربار میں، تو وہ اس نے نہیں مانا تھا نا. تو آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا تیرے اس تخت پر ہمارا قبضہ ہوگا، تو وہ واقعی آپ کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی. مسلمانوں نے زمین کے 4 حصے کیے جائیں نا تو 3 حصے، یہ کوئی کم بات، اور اتنے قلیل وقت میں، یہ تو غداریوں نے ہمیں مار ڈالا. 200-300 سال ہوا مسلمانوں کی حکومت ہوئی ہے، ہاں یہ تو پہلے مسلمان ہی تھے. مسلمان نہیں، وہ جو عروج کا زمانہ تھا وہ بنو باس اور بنو امیہ، چلیں جی کیا دکھ یاد کریں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے آپ امان نامے دیں، آج الٹا ٹرمپ کو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں امان نامہ دو اپنے جہاز ادھر لاؤ، تمہارا یہودیوں سے تحفظ کرو. وقت کی بہرحال بات ہوتی. اچھا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے نا، تو آپ کا طریقہ تھا تالیف قلب، یعنی کہ آپ اتنا نوازتے تھے کہ جو ہے نا وہ بڑا خوش ہو جاتا تھا جو نیا مسلمان ہوتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا مکہ سے سمندر سے نکلنے والی پیداوار، پھلوں اور کپڑے کی صنعت کا 4تھا حصہ بطور تحفہ انہیں عطا کیا. اور بیعت میں جا سے نا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے مسلمانوں نے، جبکہ بنو وائل کا شخص پیدل تھا. آپ نے عبید کے گھوڑے کے لیے اسے 100 چادریں عنایت کی. یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ کیوں چادریں، وہ میں حکمت بتا چکا ہوں کہ گھوڑے والے کی زیادہ طاقت ہوتی تھی، یہ بطور اس کا اسلحہ تھا جنگ میں لڑنے کے لیے. تو گویا اگر یہ مسلمان ہوئے ہیں، گھوڑے والے ہیں،
تو آپ اس کو 3 حصے عطا کرتے تھے مال غنیمت میں، کیونکہ ان کی گھوڑے پر بھاگنا اور یہ وہ کرنا زیادہ کام دیتا تھا۔ تو آپ نے انہیں 100 چادریں عنایت کی۔ تو بعد میں بھی نا سالانہ بنیادوں پر ہر سال 100 چادریں ان کو ملتی رہی ہیں آپ کی وفات کے بعد بھی۔ تو بنو وائل بھی نبی علیہ السلام کی بخشش سے مستفید ہوتے رہے، اور عبید بن یاسر مکہ واپس آئے تو جو ایک یہودی خادمہ تھی نا ان کو بھی چادریں پیش کی گئیں، کیونکہ وہ ان کے گھوڑوں کی خدمت کیا کرتے تھی گھوڑے کی۔ کہتے ہیں یہ نا جو بھی پھر حکمران آیا نا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ایسا کیا تھا، تو پھر بنو امیہ تک آخری تک ان کو دیتے رہے۔ پھر یہ ایک وقت آیا کہ بند کر دیا گیا، کوئی ہوگا سبب، لیکن بڑا ان کو کئی سال تک چادریں جو ہے نا صحابہ کرام کا دور ہے۔ صحابہ کرام بنو امیہ کا تو دور میں ان کو ابو بکر کا دور آیا، پھر بھی سالانہ چادریں 100 عمر یہ سب۔ اچھا وہی آپ ادھر واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ عبید بن یاسر نے نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں نا ایک عمدہ گھوڑا پیش کیا تحفے کے طور پر، اور گھوڑوں کے نام بھی ہوتے تھے، میں بتا چکا ہوں کیونکہ یہ نا آئے ہیں حدیث میں۔ تو اس کا نام مراحوہ تھا یا مراحوہ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے اس کی خوبیاں دیکھنی ہے نا گھوڑے کی، گویا اس وقت کا اسلحہ تھا، تو اس کو جو ہے نا مقابلہ کرائیے اس گھوڑے کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا شاندار گھوڑا ہے۔ آپ نے تبوک میں نا پھر گھوڑے سواری کا مقابلہ منعقد کروایا، دیکھ کیا کیا کام ہو رہے ہیں، یعنی کہ لڑنے گیا وہ تو آئے نہیں سامنے، تو یہ ہو رہی بات۔ کل وہ خالد بن ولید کا آئے گا، عقیدر بن مالک کو بھیجا آپ نے ان کا۔ پھر نا عبید بن یاسر کا گھوڑا سبقت لے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمدہ تحفہ قبول فرمایا کہ یہ تو سب سے سبقت لے گیا۔ مقداد بن عمر حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھوڑا جو ہے نا وہ مجھے عطا کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ کی کتنی نظر گہری تھی، آپ نے فرمایا سبحہ گھوڑی کدھر ہے؟ تو مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑی پر سوار ہو کر جنگ بدر میں شرکت کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو گھوڑی سبحہ تھی وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میں اس پر سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے پاس ہی ہے۔ بڑے بڑے مارکوں میں اس گھوڑی نے شرکت کی، اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ مجھے بہت پیاری اور عزیز ہے، میں نے اسے پور مشقت سفر میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اب وہ نا بوڑھی ہو گئی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ طویل سفر تھا پور مشقت، تو میں پھر اس گھوڑی کو اپنے ساتھ نہیں لایا۔ دیکھیں خیال ہوتا ہے نا کہ یہ اس لائق ہے کہ، تو یہ آپ مجھے یہ عبید بن یاسر کا گھوڑا مجھے دیں، میں اس کے ذریعے اس گھوڑی کے ذریعے اپنی نسل جو ہے نا گھوڑوں کی بڑھانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اس عمدہ گھوڑے سے مجھے شاندار نسل کا گھوڑا ملے گا۔ تو مقداد کی اس خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت یافتہ گھوڑا انہیں عطا کر دیا۔
تو مقدار نے گھوڑے کے ذریعے سے اعلیٰ نسل کا بچہ حاصل کیا، وہ بچہ جوان ہو کر زیال کے نام سے مشہور ہوا، اور مختلف گھوڑوں میں یہ جب گھوڑا دوڑ ہوتی تھی نا مقابلے، تو اول آتا رہا۔ حضرت عمر بھی گھوڑوں کی دوڑ کا منعقد کروایا کرتے تھے، تو عمر عثمان کے دور خلافت میں یہ دوڑ جیتتا ہی رہا، یعنی کہ عبید بن یاسر کے گھوڑے سے جو آگے بچہ پیدا ہوا ہے، حتیٰ کہ عثمان نے یہ شاندار گھوڑا 30,000 درہم کے عوض خرید ہی لیا ان سے کہ یہ مجھے ہی دے دو۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔